الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال بواز بلند و پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا خاتم المعصومین۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے لائق اور انگنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شیفی معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، آج میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت ویسے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کرنے والے ہیں، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، اور وہ چیز، وہ ہر نسبت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ ہم ہر نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کی نسبت اس ہستی سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں بھی محبوب ہے، ہمارے رب کو بھی محبوب ہے۔ جس ہستی کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ اٹھا دیا ہے، چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے، اور اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عشق و محبت کے پیکر تھے، اور تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جان، مال، اولاد سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اور صحابہ کی شان یہ تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسالہ یعنی وہ پانی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، اور جو پانی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو لگ جاتا اور جسم اطہر سے لگ کر وہ پانی نیچے گرتا، تو صحابہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اس پانی کو حاصل کر کے صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے، اپنی آنکھوں پہ ملتے۔ آج چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی محدث ہو، اور کوئی مجدد ہو، اور کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی پیر ہو، اور پیروں کا بھی پیر ہی کیوں نہ ہو، کسی کے مرید اور کسی کے شاگرد اس طرح نہیں کریں گے کہ اپنے پیر کے وضو کا بچا ہوا پانی وہ اپنے چہروں پر ملے، اپنے استاد کا، اپنے شیخ کے وضو کا بچا ہوا پانی، یعنی وہ پانی جسے ماء مستعمل کہا جاتا ہے، وہ پانی جو جسم سے لگ کر زمین پر گرتا ہے، اس پانی کو کوئی اپنی آنکھوں پر نہیں ملتا، کوئی اپنے چہرے پر نہیں ملتا، کوئی اپنے جسم پر نہیں ملتا۔ زیادہ ہوگا، زیادہ کسی سے محبت ہوگی تو یہ کر لیں گے، وہ پانی غسالہ لے کر اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی، وہ غسالہ لے کر اپنے گھروں میں چھڑک دیں گے، دیواروں پر چھڑک دیں گے، اور مال مویشی کے جو حویلی ہے جانوروں کو پلا دیں گے، لیکن خود نہیں پئیں گے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے شیخ سے کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو اپنے شیخ کے پاؤں دھو کر پی رہا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ تو چھوٹی بات ہے، میں اس سے آگے کی عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے پیر کا تھوک یا اپنے استاد کا تھوک وہ نگل رہا ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لپکے اور دوڑے۔ لیکن صحابہ کی شان یہ ہے، منہ کا تھوک تو کجا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تو وہ ہے جو کڑوے پانی کو میٹھا کر دے، اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے وہ میٹھا ہو جائے۔ اور چند لوگوں کے لیے جو آٹا گوندا گیا ہو، اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن ڈال دیں، وہ 1500 صحابہ کھا جائیں پھر بھی ختم نہ ہو۔ اور چند آدمیوں کے لیے جو سالن بنا ہو، ہانڈی بنی ہو، اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوک مبارک ڈال دیں، 1500 صحابہ کھا جائیں اور وہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ اور یہی نہیں، ایک پیالہ پانی کا ہو اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنے دست مبارک، اپنی انگلیاں مبارک رکھیں اور 1400 صحابہ بھی پی جائیں، جانور بھی پئیں اور پانی پھر بھی ختم نہ ہو۔ ایک پیالہ دودھ کا ہو اور تمام صحابہ سیر ہو جائیں اور وہ ختم نہ ہو۔ اور یہ تو تھوک تو وہ ہے جو کڑوے پانی میں جائے اور وہ میٹھا ہو جائے۔ صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناک مبارک سے جو مواد نکلتا، صحابہ تو اسے لے کر اپنے جسموں پہ ملتے تھے۔ صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ اسے بھی لیتے۔ اور صحابہ کی عظمت یہ ہے، صحابہ کی محبت یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آرام فرما ہوتے اور صحابہ کے جسم اطہر پر جو پسینہ آ رہا ہوتا، صحابہ اس پسینے کو جمع کرتے، پسینے کے قطروں کو
جمع کر کے اپنی خوشبو میں شامل کرتے اور اسے بطور خوشبو اپنے کپڑوں اور چہروں اور جسم پر ملتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کائنات کی خوشبو، کائنات کی خوشبو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے ایک قطرے کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ جب کائنات کی خوشبو یہ کائنات کی خوشبو نہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو جنت کی خوشبو سے اعلیٰ ہے، جنت کی خوشبو سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر کائنات کی خوشبو میرے آقا کریم کے پسینے کی خوشبو سے نہ ملے تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے تم کہو محمد میرے جیسے؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس لیے شاعر نے نقشہ کشی کی ہے، کہتے ہیں ویکھن نو ساڈے ورگا، ویکھن نو او ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس مل دے او پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں تے نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہور کسے تے نہیں کھل دے۔ آزمیو عرشاں دا والی اسی وچ گلیاں دے رل دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی محبت یہ ہے، یہ تو پسینے کی بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے، خادمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیشاب مبارک ایک برتن میں رکھا ہوا تھا، اور صحابیہ جب وہ غسل خانے میں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارک، ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو وہ دیا، باہر پھینکائیں۔ وہ صحابی لے کر گئے اور انہوں نے خود پی لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں پھینکا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے وہاں پھینکا ہے جہاں کسی کے قدم نہ آئے، جہاں کسی کے پاؤں نہ آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کیا کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا دی، اس کی اولاد کے لیے بھی دعا دی۔ فرمایا تمہارا کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا، تمہارا کبھی بھی پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ صحابہ کی محبت یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ وہ ہیں جن کی ہر وقت عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی تھی۔ تو صحابہ، تمام صحابہ اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ لیکن تمام صحابہ میں سے جو محبت، جو عقیدت، جو عشق اور جو جان نثاری سیدنا صدیق اکبر میں نظر آتی ہے، سیدنا صدیق اکبر میں دکھائی دیتی ہے، وہ کسی صحابی میں نہیں۔ یہ وہ ہیں، ایک دن ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو جہل نے بکواس کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ تم بہت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم بہت بدصورت ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روح تڑپی،
تڑپ گئے اور فوراً عرض کی، بے ساختہ پکار اٹھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ جیسا تو حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کوئی زمانے میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کی محبت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب محبت شدید ہوتی ہے تو محب کے ذہن کے اندر ہر وقت محبوب کا فکر ہوتا ہے، محب کے ذہن میں ہر وقت محبوب کی فکر ہوتی ہے، اور محب کے دل میں ہر وقت محبوب کی یاد ہوتی ہے، اور محب کی زبان پر ہر وقت محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں، وہ محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں، وہ محبوب کے علاوہ کسی کی فکر ہی نہیں کرتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کی محبت تمہیں اندھا کر دیتی ہے، کسی کی محبت تمہیں اندھا کر دیتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہو تو محب کو اپنے محبوب کے اندر ہر خوبی ہی نظر آتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی بھی ہو، کوئی نقص بھی ہو، تو محب کو محبوب کا نقص نظر نہیں آتا۔ جس کے اندر نقص ہو، جس کے اندر کمیاں ہوں، جس کے اندر عیب ہوں، محب کو اپنے محبوب کے اندر وہ بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی اسے خوبی ہی نظر آئے گی۔ لوگ تنقید کر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر فلاں کمی ہے، اس کے اندر فلاں نقص ہے، محب کہتا ہے ذرا میری آنکھوں سے تو دیکھو، میری آنکھوں سے دیکھو، پھر تمہیں وہ نقص بھی عیب نہیں، نقص نہیں، بلکہ خوبی نظر آئے گی۔ تو جس کا محبوب ایسا ہو جس میں کمی ہو ہی نہ، جس کا محبوب ایسا ہو جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، جس کا محبوب ایسا ہو کہ جو بات کرے تو اللہ کا کلام بن جائے، جس کا محبوب ایسا ہو، محبوب مدینے کی گلیوں میں چلتا ہو، اللہ کا قرآن بن جائے، جس کا محبوب ایسا ہو، محبوب سویا ہو، اللہ کا قرآن بن کر نازل ہو جائے، جس کا محبوب ایسا ہو، محبوب زلفوں کو سنوارے، اللہ کا قرآن بنے، جس کا محبوب ایسا ہو، محبوب مسکرائے، اللہ کا قرآن بنے، جس کا محبوب ایسا ہو، محبوب مسواک کرے، اللہ کا قرآن بن جائے، جس کا محبوب ایسا ہو، رات عبادت میں کھڑا ہو، اللہ کا قرآن آ جائے، جس کا محبوب ایسا ہو اور اپنی زوج کے پاس ہو، اپنی زوجہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہو، اللہ کا قرآن نازل ہو جائے، اور جس کا محبوب ایسا ہو، محبوب غار میں ہو اور امت کی خاطر رو رہا ہو، اللہ کا قرآن نازل ہو جائے۔ جس محبوب میں کمی ہو ہی نہ، اس کے اندر بھی اگر کوئی نقص نکالے تو مجھے بتائیں یہ کوئی امتی ہو سکتا ہے؟ اور کسی عام انسان سے کسی کو محبت ہو جائے تو نقص تو اس کے اندر بھی نظر نہیں آتے، تو جو امام الانبیاء میں نقص نکالے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر نقص نکالے، مجھے بتائیں یہ کوئی امتی کا کام ہے؟ یہ کوئی محبت کرنے والے کا کام ہے؟ یہ امتی نہیں، یہ محب کا کام نہیں، یہ کسی منافق کا کام ہے۔ یہ منافق کا رویہ ہو سکتا ہے،
محبت والے کا نہیں ہو سکتا۔ محبت جس کے ساتھ محبت ہو، محب تو اپنی محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اداؤں کو اپناتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو صحابہ نے اپنایا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنایا ہے۔ اس طرح اتباع کی حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، صحابہ حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا بتاؤ آج روزہ کس کا ہے؟ آج روزہ کس کا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو، جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جنازے میں شریک ہوا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو صحابہ میں سے ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے صحابہ میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی ہے، میں مریض کی دل جوئی کر کے آ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے الفاظ سنیے، الفاظ سنیے، سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اندر یہ تمام اوصاف جمع ہو جائیں، کسی کے اندر اگر یہ اوصاف، یہ خوبیاں، یہ کمالات اگر جمع ہو جائیں، میرے آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ خوبیاں کس کے اندر پائی گئی؟ کس کے اندر؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں، جہاں عمر و فاروق بھی تھے، جہاں عثمان غنی بھی تھے، اور جہاں علی المرتضیٰ بھی تھے، جہاں حسن و حسین بھی ہیں، اور جہاں بلال حبشی بھی ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا ابو بکر جنتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، جبریل میری امت کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن؟ کیا میری امت سے بھی حساب لیا جائے گا؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں، آپ کی امت کا بھی حساب ہوگا، سوائے ایک کے، آپ کی امت میں سے ایک ہستی وہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، اور وہ کون ہے؟ جس کو صدیق کہا جاتا ہے، جس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، جب یہ فرمان پہنچا سیدنا صدیق اکبر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو سیدنا صدیق اکبر باغ ہوئے، اور آپ کی زبان سے جملے کیا نکلے؟ آپ نے فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے حکم دے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، اور جہاں تمہارا دل چاہے جنت میں ٹھہرو، اور صرف جنت نہیں، جنت سے بڑی جنت میں چلے جاؤ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا
جب تک جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، وہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صرف اپنے جسم سے محبت نہیں کی، اپنی جان سے بھی محبت کی ہے، صرف جان سے نہیں اپنے مال سے بھی محبت کی ہے، اور مال سے ہی نہیں اپنی اولاد سے بھی محبت کی ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ مال لے کر آؤ اللہ کی راہ میں۔ تمام صحابہ دوڑے، کوئی نصف مال لے کر آیا، یعنی کوئی آدھا مال لے کر آیا، کوئی ایک حصہ لے کر آیا، کوئی 3 حصے لے کر آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کا مکمل سارا مال میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حتیٰ کہ اپنے قمیض کے جو بٹن ہیں وہ بھی اتار دیے، اور ببول کے کانٹوں کے بٹن بنا کر اپنی قمیض کو لگائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا جاؤ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ والوں میں سے، مدینہ والوں میں سے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے، جتنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی، کس نے مجھ سے معجزہ مانگا اور کوئی سوچنے لگ پڑا، اور کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی سوال کیا، صدیق وہ ہے جب میں نے اسلام پیش کیا ہے، صدیق نے توقف نہیں کیا، فوری جو ہے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، فوری زبان پر کلمہ جاری ہوا، اور خود ہی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی نسبت سے، جن کی تبلیغ سے، جن کی دعوت سے کئی صحابہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لے کر آئے ہیں، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ اور صدیق وہ ہیں جنہوں نے صرف زبان، اپنے دل میں کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ نہیں کہ جس صحابہ کا مکے کا دور ہے اور صحابہ چھپ کر اپنے گھروں میں، اور کوئی کہیں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صدیق وہ ہیں جب کلمہ پڑھا، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، تو پھر چھپ کر نہیں پڑھا، اپنے گھر میں رات کو کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، بلند آواز سے۔ اور کفار مکہ نے شکایت کی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے والد ماجد ہیں، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین کی محبت، والدین کا ادب، والدین کا احترام ہر اولاد پر فرض ہے، ہر اولاد پر فرض ہے۔
والدین کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے ناراض چلے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ اللہ کی رضا نہیں پا سکتا۔ لیکن ماں باپ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مغلوب ہو کر رہے گی، غالب نہیں رہے گی۔ نبی کی محبت غالب ہوگی، ماں باپ کی محبت مغلوب ہوگی، اولاد کی محبت مغلوب ہوگی نبی کی محبت میں، اور اپنے گھر کی اپنی جان کی محبت مغلوب ہوگی نبی کی محبت میں۔ اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھا، آپ کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ایک دن گھر میں اچانک ایسا حادثہ ہو گیا کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ نکلے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھے محب کس کو کہتے ہیں۔ محب ایسا ہوتا ہے اپنے محبوب کے متعلق کوئی جملہ برداشت کرتا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ برداشت نہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ نازیبا الفاظ، سامنے باپ ہے، اور فوراً ہاتھ اٹھایا، اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ باپ گر گئے کیونکہ بوڑھے تھے، باپ زمین پر گرا، اور حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا اور یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق میں نے کیا سنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو سنا ہے سچ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی، تلوار ہوتی، ابو بکر تھپڑ نہ مارتا، اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اس وقت میرے ہاتھ خالی تھے، اس لیے تھپڑ مارا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ماں باپ کی محبت اولاد پر فرض ہے اور ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالتے رہیں اور تم آگے ہنستے رہو۔ ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں اور تم ہنستے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اور یہ کام تمام امت قیامت تک آنے والی امتیوں کے لیے سوائے حسنہ ہے اور سبق ہے کہ اگر ماں باپ بھی میرے محبوب کی شان میں نازیبا الفاظ بولیں تو مسلمان تو اسے بھی برداشت نہیں کرتا، اور کوئی اور کمینہ اٹھے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ بول دے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں جس نبی کی گستاخی تو کتا بھی برداشت نہیں کرتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کتا بھی برداشت نہیں کرتا۔ موضوع اور طرف چلا جائے گا، میں پھر کسی موقع پر اس کتے کا واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ وہ کتا کون ہے جس کے سامنے میرے نبی کی شان میں اگر نازیبا الفاظ بولے جائیں، کوئی گستاخی کرے تو کتا برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم کیسے برداشت کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ ہم کیسے برداشت کریں کوئی یہ کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں اور ہم خرگوش نیند سوئے رہیں، خواب خرگوش سوئے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ محب وہی ہوتا ہے جو محبوب سے محبت کرے تو اس طرح محبت کرے کہ اپنی جان سے جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر محبوب کی گستاخی گوارا، یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں جی ہم محبت کرتے ہیں پر کوئی گل نہیں، ویکھو جی وہ بھی ساڈے بھرا نے، وہ بھی انسان نے نا، سال بعد جو انہوں نے مبارک دے دیتی تھی پھر کیڑی گل ہے؟ تحفے تیری ایسی محبت ہے، افسوس تیری ایسی محبت ہے۔ محبت ہے جن نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی کی تھی اور علانیہ نافرمانی کرتا رہا، ایک دن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں نکلا، تو ہم کہیں نہیں جناب ہو سکتا اندر ایمان اندر دل چ ایمان ہوئے۔
اندر دل چ ہو سکتا جی ایمان ہوے. ویکھو جی دربار تو اوندا بھی بنیا ہے نا, وہ دنیا تے اوتھے بھی جاندی ہے نا. ہوش دے ناخن لے, دنیا اس وقت اوتھے بھی جاندی سی بیت اللہ جتھے 360 بت سن. دنیا تے اوتھے بھی چکتی سی, اور دنیا اج بھی مندراں دے اندر جاندی ہے, گردواریاں دے اندر جاندی ہے. میرے تیرے واسطے میعاد کیے, میرے تیرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام کیے, میرے تیرے واسطے صحابہ دی سیرت کیے. جب تک زبان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کرے, جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اختیار نہ کرے. ساڈے اکابرین دا میعاد تے وے. حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرما بردار نہ ہوئے, سیرت دا کی شریعت دا تابع نہ ہوئے, ہوا دے وچ بھی اڑ کے وکھائے انہوں نہ منیا جائے. اس تو بڑا کو کمال ہے کسی دا؟ شریعت دا تابع نہ ہوئے تے ہوا دے وچ بھی اڈے, تے پھر جڑے شریعت دے تابع نے خود نہیں جاندے, انہاں دے جتیاں ہی لائے آندیاں نے, انہاں دے جتیاں انہاں واسطے کافی ہوندیاں نے. تو فرمایا شریعت دا اگر غدار ہوئے تے ہوا دے وچ بھی اڈے تے انہوں نہ منیا جائے. تے جڑا پوری زندگی شریعت دیاں حداں توڑدا رہیا ہے, جڑا پوری زندگی شریعت دے مخالف رہیا ہے, پوری زندگی اپنی قوم نو کلمہ نہیں پڑھایا, نہ خود پڑھیا ہے, تو میں اج بھی کہاں نہیں جی نہیں ہو سکتا اندر دل چ ایمان ہوئے. میں تو اندر دل چیر کے ویکھے, او بھی شریعت ظاہر ہے, شریعت ظاہر ہے. اور یہ بات ذہن وچ رکھنا, تسی تے زبان دی بات کردے ہو, جیڑا بندہ دل چ کلمہ پڑھدا ہوئے دل دے اندر, لیکن زبان دے نال اقرار نہ کرے, دل چ ایمان رکھے, زبان دے نال اقرار نہ کرے, میرے نبی نے اوندا کلمہ بھی قبول نہیں کیتا, اوندا ایمان بھی قبول نہیں ہے. تو جڑا پوری زندگی زبان نال بھی گرو گرو ہی کہندا رہے, اسی اوندا ایمان کیویں مان لئیے؟ تو میں عرض کر رہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جدو کلمہ پڑھیا تو پھر صرف دل نال نہیں, یعنی صرف اندر چھپ کے نہیں پڑھیا, صرف زبان یہ نہیں کہ بھی ٹھیک ہے میرے دل نو اللہ جاندا ہے, میں اندر بیٹھ کے لوک کے رب رب کر لاں گا. نہیں, جدو کلمہ پڑھ لیا تو پھر رات نو اپنے سین دے اندر کھڑے ہو جاندے تے بلند آواز نال قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکے دے بازار دے اندر نکلے, کفار مکہ نے گھیرے ہے اور گھیر کے گلے دے اندر پٹکا ڈالے اور اتنا مارے آپ بے ہوش ہو گئے نے, بے ہوش ہو گئے. قبیلے والے آ کے رشتے دار آ کے بے ہوشی دے عالم دے اندر, اور اس دن سیدنا صدیق اکبر نو مار پئی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تحفظ دے اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تحفظ کردے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان پیش کی تھی. آپ نے اینا ماریا گیا کہ بے ہوش ہو گئے. آپ دے قبیلے والے, گھر والے, خاندان والے بے ہوشی دے عالم دے اندر گھر لے گئے, اور کچھ دیر تو بعد جس وقت ہوش آئی, ویخ محب ہوش آئی تے زبان دے وچوں الفاظ کے نکلے نے. ماں پوچھ رہی ہے, بیوی پوچھ رہی ہے صدیق کی حال ہے, کہ آپ کہتے ہیں پہلے یہ دسو میرے محبوب دا کی حال ہے, میری چھڈو پہلے یہ دسو میرے نبی دا حال کی ہے. اور جدو محبت شدید ہو جاندی ہے نا, جدو محبت شدید ہو جاندی ہے تو پھر محب محبوب دا آئینہ بن ہے. میں آخری ایک بطور مثال واقعہ عرض کر کے اجازت چاہنا, اور دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر دے مقام تے ایک یہودیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو زیادہ آلودہ گوشت پیش کیتا ہے, زیادہ آلودہ گوشت کھلایا ہے, بکری دے گوشت دے اندر زیادہ ڈالیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے تناول فرمایا, اور
اس زہر دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری دنیا تو رحلت نہیں فرمائی، فوری، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سیرت دیا کتاباں دے واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس وقت آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا ہے تے تمام سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تو پردہ فرمانا سبب وہ زہر سی، وہ زہر سبب بنیا سی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت مبارک دا سبب وہ زہر بنیا۔ فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے زہر نے اثر کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انتقال نہیں ہویا، بلکہ کچھ دیر جسم دے وچ رہا ہے، کچھ عرصہ رہا ہے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تو بظاہراً پردہ فرمایا سبب و زہر بنیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق کس طرح لون دے وچ رچیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور دے اندر نے اور سوراخ تے اڈی رکھی ہے، سپ ڈنگ مار رہے، مینوں یہ دسو سپ ڈنگ مارے پھر سپ زہریلا ہوئے، ڈنگ مارے بندے دے بچن دے کچھ چانس ہوندے نے؟ اج تے جدید دور ہے نا، میڈیسن بھی تیار ہو گئی اور میں کہ طرح دیاں سہولتاں آ گئیاں۔ 1450 سال پیچھے جاؤ، سہولت کوئی نہیں، زہریلا سپ پہ ڈنگ مارے ہے، محبت ہے وے خود ڈنگ کھا رہا نے محبوب نو جگایا نہیں، خود سپ دے ڈنگ برداشت کر رہا نے محبوب نو جگایا۔ اور تمام سیرت نگاراں نے بات لکھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ سپ دی زہر دے نال فوری انتقال نہیں ہویا۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت دے 2.5 سال بھی گزارن تو بعد آپ دی موت دا سبب وہ غار ثور دی سپ دا زہر بنے ہیں۔ اے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، اور اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العزت مینوں تانوں سب نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دے بغض تو اللہ تعالی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔